آج ویو 360 میں امریکہ کی ضرورت نہیں، دہشت گردی کی لعنت سے خود نمٹ سکتے ہیں، خواجہ آصف۔ مسلمان کاروبار مالکان کا امریکی دارالحکومت کے بے گھروں کے لیے پروجیکٹ۔ اگر آپ اچھا کھانا کھائیں اور آپ کا ہمسایہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اور وہ بھوکا ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ اور جنوبی ایشیا کی خواتین آرٹسٹ کے کام اور ان کی آواز کے لیے امریکی پلیٹ فارم۔ میں جب کراچی اور پاکستان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں ایسی پینٹنگز بناتی ہوں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ اسلام آباد کے ایک تھنک ٹینک پاکستان انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے مطابق سن 2022 میں پاکستان میں دہشت گردی کے کم از کم 262 واقعات ہوئے، جن میں سے 89 حملے تحریک طالبان پاکستان نے کیے۔ گزشتہ سال نومبر میں ٹی ٹی پی کی طرف سے جنگ بندی کے خاتمے کے بعد سے آئے روز پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں پر حملے ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان پر حملے کرنے والی ٹی ٹی پی اس وقت افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے اور اس ایشو کے مختلف پہلوؤں پر اس کے علاوہ بھی آج ہم بات کریں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں یمن کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ پہ۔ انٹرنیشنل کمیٹی فار ریڈ کراس کے مطابق یمن میں 800 سے زیادہ قیدیوں کا تبادلہ شروع ہو گیا ہے۔ یمن کی طویل جنگ کے دوران قید کیے جانے والے ان لوگوں کی رہائی اقوام متحدہ کی طرف سے کئی ماہ سے جاری ایک امن عمل کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے۔ یمن میں قیدیوں کے اس تبادلے کو سعودی اتحاد اور حوثی باغیوں کی طرف سے اکتوبر 2020 میں 1000 سے زائد قیدیوں کی رہائی کے بعد سب سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ابھی بھی ہزاروں افراد اس تنازع کے دونوں فریقین کی قید میں ہیں۔ یمن کا تنازع سن 2014 میں شروع ہوا تھا جب حوثیوں نے دارالحکومت صنع اور ملک کے شمالی حصے پر قبضہ کر لیا تھا، جس کے نتیجے میں ملک کی تسلیم شدہ حکومت فرار ہو کر سعودی عرب چلی گئی تھی۔ کئی ماہ بعد سعودی عرب بھی اس تنازع میں شامل ہو گیا تھا، جس کے بعد ایک لمبے عرصے تک سعودی عرب اور ایران کے درمیان پراکسی وار نے شدت اختیار کیے رکھی۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ کی سارہ زمان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو خبردار کر چکا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے ملک میں حملے جاری رہے تو پاکستان افغانستان میں اس تنظیم کے ٹھکانوں پر حملے کر سکتا ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے آخری دور میں کابل سے کہی تھی کہ ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات کے پیش نظر ایک بھائی اور پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض اور کمٹمنٹ ہے کہ اگر پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا ہے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو اور وہ افغان سرزمین سے جنم لیتا ہے تو افغانستان میں ہمارے بھائیوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کسی مرحلے پر آخری چارہ کار کے طور پر ہمیں کچھ اقدامات کرنا ہوں گے، اور یقینی طور پر افغانستان میں جہاں کہیں بھی وہ ٹھکانے ہیں ہمیں انہیں نشانہ بنانا ہوگا کیونکہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا؟ انہوں نے بہت اچھی طرح جواب دیا، انہوں نے واقعی بہت اچھا رد عمل دیا۔ شاید ان کے ذہن میں کسی مرحلے پر ٹی ٹی پی سے دور ہونے کا خیال ہو، وہ بلا شبہ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، یہ میرا تاثر ہے کہ وہ دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا، لیکن وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے مدد کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ماضی میں دہشت گردی سے کامیابی سے لڑے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پاکستان پہلے ہی اپنی شمولیت اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہم نے 80 کی دہائی اور 9/11 کے بعد کیے پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے امریکیوں سے ان معاملات پر بات کرنا میرے خیال میں اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ کیا آپ کے نزدیک دہشت گردی سے نمٹنے میں واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ میری ذاتی رائے ہے کہ ہم اس لعنت سے خود نمٹ سکتے ہیں، ہم نے اس خطرے کا خود ہی مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان میں 2008 اور 2013 میں انتخابات منعقد ہوئے تھے جبکہ سیکیورٹی کی صورتحال کہیں زیادہ خراب تھی، اور دونوں انتخابات سے قبل سینکڑوں لوگ دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ کیا موجودہ صورتحال اس وقت سے بھی زیادہ خراب ہے کہ انتخابی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستے فراہم نہیں کیے جا سکتے؟
I think the situation was much more. میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں صورتحال کافی واضح تھی. ہم اس وقت درست طور پر جانتے تھے کہ دہشت گردی کہاں سے جنم لے رہی ہے, ہمیں کہاں سے خطرہ ہے. لیکن حال ہی میں شاید جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے, ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری مغربی سرحد پر امن ہونا چاہیے. کیونکہ ٹی ٹی پی اپنے طالبان دوستوں کے ساتھ نیٹو فورسز کے خلاف لڑے ہیں, تو ہم نے سوچا کہ اس کا کچھ اثر ہوگا. ہم الرٹ تھے, ہم نے توجہ کم نہیں کی تھی, لیکن میرا خیال ہے کہ تشدد میں اس اضافے کی توقع نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ فوجیوں کو تعینات کرنا پڑا جتنی کہ ہم نے توقع کی تھی. In much more number than we expected. مارچ میں وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بریفنگ دی تھی, اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج بھی اقتصادی بحران کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے. تو یہ اثرات کیا ہیں؟ Of the economic crisis. What kind of effects is it feeling? We have some, defense. بھارت سے ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہماری کچھ دفاعی ضروریات ایسی ہیں جو مستقل نوعیت کی ہیں. جب کوئی اقتصادی بحران ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم دفاع پر جو کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے, کچھ حالات میں کمی بھی کی جاتی ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری دفاعی انتظامیہ اور بلا شبہ حکومت کو پریشان کرتی ہے. لیکن جہاں کہیں واقعی ضروری ہوگا ان اخراجات کو برقرار رکھا جائے. مثال کے طور پر ہتھیاروں اور فوجی ہارڈ ویئر کی دیکھ بھال تو انہیں تو کرنا ہوگا. So the next budget that's going تو to اگلا بجٹ جون میں آ رہا ہے, تو کیا ہم توقع کریں کہ فوج کے بجٹ میں کچھ کمی ہوگی؟ Our defense establishment is ہماری عسکری انتظامیہ اپنے اخراجات کو کم کر رہی ہے, لیکن کچھ ایسی اہم ضروریات ہوتی ہیں جنہیں محدود یا کم نہیں کیا جا سکتا. reduced. Can you تو کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے اخراجات کم ہو رہے ہیں؟ Well, I think that would be. میرے لیے اس کی تفصیلات فراہم کرنا مناسب نہیں ہوگا. فوجی انتظامیہ مسلسل اس بارے میں جائزہ لے رہی ہے کہ کہاں چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں. وہ ایسا کریں گے, وہ یقینی طور پر ایسا کریں گے. They will do it, definitely do it. پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے IMF کو پاکستان کے تعاون کے لیے $1 ارب کی فراہمی کی تصدیق کر دی ہے. وزیر خزانہ نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ پاکستان اسٹیٹ بینک کے حکام UAE کے $1 ارب کے حصول کے لیے اماراتی حکام کے ساتھ ضروری دستاویزی کارروائی میں مصروف ہیں. اس سے پہلے وائس آف امریکہ کے علی فرقان سے بات کرتے ہوئے وزیر مملکت برائے خزانہ ڈاکٹر عائشہ پاشا نے کہا کہ IMF نے قرض پروگرام کی بحالی کو بیرونی فائنینسنگ سے مشروط کیا تھا, اور یہ کہ دوست ممالک سے یقین دہانی کے بعد پاکستان سٹاف لیول معاہدے کے بہت قریب ہے. علی فرقان نے وزیر مملکت سے یہ بھی پوچھا کہ جس کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کا فیصلہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا ہے اس کے لیے فنڈز کہاں سے آئیں گے. دیکھیے, سیکیورٹی کنسرنز جو ہے نیشنل سیکیورٹی کے آر آف پرائم امپورٹنس. مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ کوئی ایشو ہوگا. ان کے پاس بجٹ موجود ہے جو کہ ابھی فلی یوٹیلائزڈ نہیں ہے, اور ان کے پاس ایلوکیشنز موجود ہیں. اٹ شوڈنٹ بی اے پرابلم فار دیم ٹو فائنانس آل آف دس. ایک تو IMF کے ساتھ جو بہار کا موسم کا اجلاس تھا, پاکستان کی بات چیت مکمل ہو گئی ہے, تاریخ نہیں آئی ہے اسٹاف لیول معاہدے کی. دیکھیے, IMF کے ساتھ ہماری ڈسکشنز جو ہیں وہ آن گوئنگ ہیں, مکمل نہیں ہوئی ہیں. ہم تو آج کل تو اسپرنگ میٹنگز میں کیونکہ ہم جا نہیں پائے, ہم ورچولی ان سے کنیکٹڈ ہیں اور ہماری میٹنگز چل رہی ہیں. تو جو بھی ان کی کلیریفیکیشنز ہیں وہ بھی دے رہے ہیں اب, اور انشاءاللہ کافی معاملات تو بالکل حل ہو گئے ہیں. ایک ہی بات ریئلی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, وہ ایکسٹرنل فائنینسنگ سورسز کی ہیں. تو اس پہ ان سے ہماری کچھ پیش رفت ہوئی ہے. ان کو کچھ ایشورنسز چاہیے. ہماری کچھ فرینڈلی کنٹریز ہیں, دے آر کمنگ تھرو فار اس. وہ تو پھر اس کی انشاءاللہ عنقریب ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایشورنس مل جائے گی اور وہ بات آگے بڑھ جائے گی انشاءاللہ. اور وہ غالباً سعودی عرب کی طرف سے آ گئی ہے, تو باقی دوست ملکوں کی طرف سے کب تک توقع ہے کہ وہ ہو جائے گی؟ جی عنقریب انشاءاللہ. ہم سعودی عربیہ سے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایشورنسز آ گئی ہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس سے بھی ہم کو کچھ انشاءاللہ امید ہے کہ بات آگے بڑھے گی, $1 billion or so. So we are very hopeful, and once these assurances are come through, IMF کو ڈائریکٹلی وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ڈائریکٹلی ایشورنس مل جائے, تو انشاءاللہ ہم اسٹاف لیول اگریمنٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے.
ڈاکٹر عائشہ پاشا سے علی فرقان کی کل بات ہوئی اور اس کے بعد آج ہم نے دیکھا جو ڈیولپمنٹس ہوئی دن میں، اس کے مطابق اسحاق ڈار کی طرف سے جو ہے وہ UAE کی کنفرمیشن آئی ہے، جس کے بعد اب امید ہے، اور اس کے علاوہ چائنا کا بھی انہوں نے مینشن کیا کہ چائنا سے بھی $300 ملین پلس جو ہیں وہ پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گئے ہیں۔ افغانستان کی کچھ مزید بات کرتے ہیں، جس کے لیے ایک کانفرنس منعقد ہوئی سمرقند میں۔ افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزرائے خارجہ نے کل سمرقند میں ہونے والے اجلاس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیے میں افغانستان میں دہشت گردی کے حوالے سے سیکیورٹی کی صورتحال کو اب بھی مخدوش قرار دیا ہے۔ اس کانفرنس میں چین، ایران، پاکستان، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزرائے خارجہ نے شرکت کی۔ کانفرنس کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ دہشت گرد گروہ جن میں داعش، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، بلوچستان لبریشن آرمی، ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ، جیش العدل اور افغانستان میں موجود دیگر دہشت گرد تنظیمیں خطے اور دنیا کی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ طالبان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھی اس اجلاس میں شرکت کے لیے سمرقند میں تھے، لیکن وہ اس اجلاس کے آغاز میں موجود نہیں تھے۔ اس کانفرنس اور پاکستان افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے مزید بات کرتے ہیں پاکستان کے سابق سفیر عبدالباسط سے، جو اس وقت ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ ایمبیسڈر، اس مشترکہ اعلامیے میں افغانستان کے تقریباً سبھی ہمسایہ ممالک کی طرف سے دہشت گرد گروہوں کو کنٹرول کرنے کا کہا گیا ہے۔ افغان طالبان سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مطالبہ ہے خطے کی سبھی طاقتوں کی طرف سے اور ہمسایوں کی طرف سے، یہ دباؤ کافی ہوگا افغان طالبان پر؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیے، طالبان خود بھی تو چاہتے ہیں یقینی اعتبار سے کہ دہشت گردی جو ان کی زمین سے ہو رہی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں ہو رہی ہے، وہ ختم ہو، کیونکہ یہ ان کے بھی انٹرسٹ میں ہے۔ اگر انہوں نے افغانستان کو ایک ریاست کے طور پہ لے کر آگے چلنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے طالبان کو آئسولیٹ کرنے کی، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ آئسولیشن سے زیادہ ہمیں انگیجمنٹ کی ضرورت ہے طالبان کے ساتھ۔ تو یہ بات باعث اطمینان ہے کہ طالبان کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی گورنمنٹ کے، وہ بھی سمرقند میں موجود تھے۔ تو اگر اس انگیجمنٹ کو ہم مستقل بنیادوں پہ کر لیں اور برائے انسٹیڈ آف بلڈنگ پریشر آن دیم، اگر ہم پریشر بلڈ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ انگیج کریں، انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں، تو وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ طالبان کے اوپر اس قسم کے پریشرز نے کبھی کام نہیں کیا، اور خاص طور پہ پبلک ڈومین میں جب پریشرز آپ بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ بوم رینگ کرتے ہیں، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اگر اسی بات پہ جس طرح آپ نے کہا کہ پبلک پریشر اس طرح سے کام نہیں کرتا، تو پاکستان کے وزیر دفاع کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان TTP کے خلاف افغان سرزمین کے اندر کارروائی کر سکتا ہے، یہ اس کو کس کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے؟ اگر پاکستان ایسی کارروائی کرتا ہے تو بین الاقوامی کمیونٹی کی جانب سے کیسا رد عمل آ سکتا ہے، اس کو بھی اگر ایڈریس کر لیں تو؟ دیکھیے، یہ تو بہت ہی مجھے اپنے وزیر خارجہ کا جو بیان عجیب سا لگا، کیونکہ انہوں نے اسی انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ طالبان کی جانب سے ہمیں پازیٹیو رسپانس بھی ملا ہے۔ اگر پازیٹیو رسپانس ملا ہے تو پھر سفارتکاری کا یہ تقاضا ہے کہ آپ ان چیزوں کو پبلکلی ڈسکس نہ کریں اور یہ تھریٹ بھی نہ دیں کہ آپ افغانستان کے اندر ٹارگٹ کریں گے۔ جب آپ کو پازیٹیو رسپانس مل گیا تو اس کو انڈر ریپس ہی رہنا چاہیے تھا، بیہائنڈ دا سینز ہی آپ طالبان کے ساتھ بات کرتے، رادر دین کہ یہ کہ آپ پبلکلی بھی ان چیزوں کو پبلک ڈومین میں لے کر آ جائیں۔ مجھے یہ ایک لحاظ سے یہ کچھ زیادہ مناسب نہیں لگا ڈپلومیٹیکلی اسپیکنگ۔ تو عبدالباسط صاحب، ایک چیز اگر ہم خواجہ آصف کے انٹرویو سے ہی جو انہوں نے VOA سے بات کی، اس میں سے ایک اور جو ان کا کمنٹ تھا وہ یہ کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو، اور دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے خلاف اگر ہم دیکھیں ماضی میں جو آپریشنز رہے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو دہشت گردی کی کارروائیاں تو اب بھی ہو رہی ہیں، اور پھر اس آپریشن کی ضرورت کیوں اگر پہلے آپریشنز کامیاب تھے تو؟ میرے خیال میں ان کے ذہن میں صرف افغانستان کا ہوگا، ادروائز تو پاکستان اور امریکہ کے درمیان کاؤنٹر انٹیلیجنس، کاؤنٹر ٹیررزم اور انٹیلیجنس بہت سی کوآپریٹو فریم ورکس ہمارے موجود ہیں، اور کوآپریشن ہمارا ہو بھی رہا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہم امریکہ کو کوئی بیسز وغیرہ نہیں دیں گے افغانستان میں کارروائیاں کرنے کے لیے، ہم خود افغانستان سے بات چیت کر سکتے ہیں، ہم خود کارروائیاں بھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی۔ میرے خیال میں وہ ایک محدود تناظر میں بات کر رہے تھے، رادر دین کے بائیلیٹرل کانٹیکس میں جو ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم کوآپریشن ہے وہ تو ہمارا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کیونکہ بہت سے ایسے ہمیں تھریٹس ہیں جو کامن ہیں، اور اس میں ہم دونوں ممالک مل کے کام بھی کر سکتے ہیں۔ تو سمرقند کانفرنس کے بعد جو ہم نے اعلامیہ دیکھا ہے اس میں افغان طالبان سے پہلے دن سے ہی ایک اور مطالبہ جو ہو رہا تھا جامع حکومت کے قیام کا،
کیا افغان طالبان پاور شیئر نہیں کرنا چاہتے یا ان کے اندر کے اختلافات انہیں ایسا کرنے سے روک رہے ہیں؟ That is a non-starter in my view. The international community should understand کہ یہ جو مطالبہ وہ کر رہی ہے یہ بالکل غیر منطقی مطالبہ ہے، کیونکہ طالبان نے 20 سال ایک لحاظ سے جد و جہد کی ہے، انہوں نے بقول ان کے کوٹ آن کوٹ فورن آکوپیشن کے خلاف، اور انہوں نے اس میں کامیابی حاصل کی۔ اب آپ کس طرح یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ اسلامک ایمریٹ افغانستان سے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کے حکومت بنائے جو کہ ان کی بنیادی جو نظریات ہیں ان سے اتفاق نہیں کرتی؟ تو میرا نہیں خیال کہ اس ایشو پہ طالبان کبھی بھی فلیکسیبلٹی شو کریں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ خواتین کا جو ایشو ہے، ان کے جو حقوق ہیں کام کرنے کے، پڑھنے کے، وہ بالکل بجا ہیں، اور اس کے لیے طالبان آبویسلی اس کو بھی لیوریج کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تاکہ بھارت جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے، جو فنڈز امریکہ نے فریز کر رکھے ہیں وہ انفریز ہوں۔ لیکن کوئکلی پاکستان بھی تو اس اعلامیے میں پاکستان بھی تو شامل ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو حکومت ایسی بنائی جائے۔ یہ میرے لیے بھی ایک میں مطلب شروع سے یہی کہتا رہا ہوں کہ پاکستان کو کسی بھی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ کو ٹیگ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان کو ہم نے چونکہ صحیح وقت پہ صحیح چیزیں نیگوشیٹ نہیں کی، یہ چیزیں ہمیں نیگوشیٹ کرنی چاہیے تھیں 29 فروری 2020 کا جو دوحہ ایکارڈز تھا اس کے پہلے، جب ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے امریکہ کے ساتھ طالبان کے کانٹیکٹ، تو ہم نے ایک موقع مس کیا ہے، اور اب ہم انفارچونیٹلی ریجنل کنسنسس کے ساتھ اپنے آپ کو شامل ہو رہے ہیں۔ بہت بہت ہمارے شکریہ، لیے اسپیس کم کرتا ہے۔ بہت بہت شکریہ عبدالباسط صاحب آپ کا ہم سے بات کرنے کا، اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن ہے ریجن میں اور جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ڈیولپمنٹس ہیں اس پہ ہم سے اپنا تجزیہ شیئر کرنے کا۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے۔ دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا VOA کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ VOA نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔ امریکہ کے ثقافتی مرکز سمجھے جانے والے شہر نیو یارک کی ساؤتھ ایشین ویمنز کریٹو کلیکٹیو نامی تنظیم جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی خواتین صحافیوں، پینٹرز اور دوسری آرٹسٹ کو کئی سالوں سے اپنے فن کی نمائش اور اظہار کا موقع دیتی آئی ہے۔ یہ تنظیم کیسے کام کرتی ہے، وائس آف امریکہ کے انشمن آپٹے نے جاننے کی کوشش کی۔ کیلیفورنیا کے کالج میں پڑھانے والی انڈین امریکن آرٹسٹ پلوی شرما اپنے آرٹ کے ذریعے عورتوں پر مذہب یا رسم و رواج کے نام پر لگائی جانے والی پابندیوں کے خلاف آواز اٹھانا چاہتی تھی۔ میرے جو برائڈل کپڑے ہیں وہ پہن کے اور کھانا پورے پکوان کی تھالی کے ساتھ میں وہاں کھڑی ہوں، اور اٹس ان میموری آف مائی اولڈ سیلف، جہاں لوگ میرا کھانا تو کھانا چاہتے ہیں لیکن میری شکل نہیں دیکھتے ہیں۔ وہیں کراچی سے تعلق رکھنے والی فارا محمد کا ارادہ کراچی اور نیو یارک میں اپنے تجربات پر آرٹ کے ذریعے بات کرنا تھا۔ میں نے اس اسکلپچر کو ٹائٹل کیا، اس پیس کو ٹائٹل کیا ڈکٹیٹر لور، جو بتاتا ہے آپ کو کہ the things that protect us and give us support in our life can also be restrictive۔ نیو یارک کی تنظیم ساؤتھ ایشین ویمنز کریٹو کلیکٹیو یا سوسی کے سوشل میموری سائٹس آف ریممبرنس آرٹ ایگزیبیشن کی وجہ سے پلوی اور فارا جیسی جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آرٹسٹس کو اپنے فن اور اس کے پیغام کو نیو یارک کے شہریوں کے سامنے لانے کا موقع ملا۔ سوسی اب 25 سال ہو گئے، ہر سال آلموسٹ ایک ویژول آرٹس ایگزیبیشن کیا ہے، تو سوسی نے ضرور ایک پلیٹ فارم دیا ہے ساؤتھ ایشین ویمن آرٹسٹ کے لیے، جو بہت ہی ضروری تھا، بیکاز یہاں پہ ایسی کوئی جگہ نہیں تھی۔ ساؤتھ ایشین ویمنز کریٹو کلیکٹیو کا آغاز 1997 میں ہوا تھا۔ سوسی آرٹس ایگزیبیشنز، ورکشاپس یا اسکریننگز جیسے پلیٹ فارمز خواتین کو فراہم کرتا ہے جہاں یہ فنکار آزادانہ طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر سکتی ہیں۔ افغان امریکی شناخت کو سمجھنا اور سمجھانا کافی مشکل ہے، اور میں خود اپنی آرٹ کے ذریعے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ اس بارے میں ہے کہ میں کیسے اس موضوع سے نمٹ رہی ہوں، کیونکہ بہت عرصے تک میں نے خود کو افغان کلچر سے باہر محسوس کیا اور امریکی کلچر سے بھی۔ اس میں شریک آرٹسٹس سوسی کی نمائشوں کو اپنے ملک کی یاد تر و تازہ کرنے کے مواقع بھی سمجھتی ہیں۔ یہ پینٹنگ ایک ریپرزنٹیشن ہے میرے
how much I miss home. تو میں جب اپنے گھر کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں اور کراچی اور پاکستان کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہوں تو میں ایسی پینٹنگز بناتی ہوں. نیو یارک میں آرٹ کی دنیا سے منسلک شہری کہتے ہیں کہ یہ نمائشیں نیو یارک کے ثقافتی ورثے میں اہم کردار نبھاتی ہیں. یہاں کے بڑے میوزیم میں آپ مشہور فنکاروں کے کام دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایسی چھوٹی نمائشوں کا شہر میں ہونا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ان سے ہمیں دنیا کے دوسرے فنکاروں کے نظریات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. سوسی کے نمائندے کہتے ہیں کہ ان کے جیسی تنظیموں کی کوششوں کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں میں جنوبی ایشیائی آرٹ میں امریکیوں کی دلچسپی بڑھی ہے، لیکن اس آرٹ کو مین سٹریم امریکی آرٹ کا حصہ بنانے کے لیے جدوجہد برقرار رکھنی ہوگی. انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک. دنیا کے بیشتر بڑے مذاہب میں بھوکے کو کھانا کھلانے کی ہدایت ایک مشترکہ فلسفہ ہے اور مسلمانوں کے روزوں کے مہینے میں بھی اس کی تلقین کی گئی ہے. امریکی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ ریاست ورجینیا میں مسلمان تاجروں اور کاروباری افراد کی ایک فلاحی تنظیم آمین پروجیکٹ اپنے ایک پروگرام فوڈ فار تھاٹ کے ذریعے بے گھر لوگوں کو خوراک فراہم کرتی آئی ہے. یہ سلسلہ رمضان میں بھی جاری رہتا ہے. ہمارے آج کے مینیو میں بڑے گوشت کے قیمے کے ساتھ مٹر اور سبزی ہے. واشنگٹن سے ذرا ہی باہر رہنے والے ایک بنگلہ دیشی نژاد امریکی سید مظہر اتوار کی صبح اپنی فجر کی نماز کے فوراً بعد ایک کھانا پکاتے ہیں. وہ ذائقے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے. Black pepper, turmeric, ginger. This is a mix of 5 spices. Coriander, cumin. یہ کھانا خاندان یا دوستوں کے لیے نہیں بلکہ ڈی سی کے بے گھر لوگوں کے لیے ہے. When we cook the food, جب ہم کھانا پکاتے ہیں تو بلا سوچے سمجھے نہیں پکاتے. ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ان کے لیے کیا اچھا ہے. مظہر کے لیے کھانے بانٹنا اپنے عقیدے کا ایک اظہار ہے، لیکن یہ بتانا بھی کہ اسلام کیا ہے اور ہم کون ہیں. مظہر فوڈ فار تھاٹ کے رکن ہیں جو 2018 میں ریاست ورجینیا میں مسلمان امریکی تاجروں اور کاروباری افراد کی قائم کردہ ایک غیر منافع بخش تنظیم آمین پروجیکٹ کا ایک پروگرام ہے. آمین پروجیکٹ اسی نام کی ایک ایپ سے نکلا تھا جو نماز جمعہ کے لیے ایک مسجد کے پتے کے ساتھ انتقال کرنے والے مسلمانوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتی تھی جنہیں دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. ان دنوں یہ مسلمان رضاکاروں کا ایک نیٹ ورک ہے جو مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے ضرورت مندوں کی مدد کرتا ہے. پاکستان سے تعلق رکھنے والے فرزال احمد ایک رضاکار ہیں. اگر آپ اچھا کھانا کھائیں اور آپ کا ہمسایہ جس کے پاس کھانے کو نہ ہو اور وہ بھوکا ہو تو آپ مسلمان نہیں ہیں. ایک صومالی نژاد امریکی رضاکار عبدالرزاق محمد کہتے ہیں کہ یہ گروپ ہر عقیدے کے لوگوں کو کھانا فراہم کرتا ہے. ہم لوگوں کو ان کا پس منظر دیکھے بغیر خوراک دیتے ہیں، چاہے وہ مسیحی ہوں، یہودی ہوں، جو بے گھر ہوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو. واشنگٹن ڈی سی کے گرد و نواح میں واقع مختلف پارکوں میں جہاں بے گھر لوگ رہتے ہیں پیسٹریز اور مشروبات کے ساتھ تقریباً 100 خوراکیں تقسیم کی جاتی ہیں. نائلہ سنکار کے لیے جن کا اصل تعلق انڈونیشیا سے ہے یہ ایک خاندانی سرگرمی بن گئی ہے. میرے بچے آمین پروجیکٹ میں رضاکار کے طور پر سرگرم ہیں. مجھے امید ہے کہ اس سے انہیں یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ انہیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے پاس ہر وہ چیز ہے جس کی انہیں ضرورت ہے. تازہ ترین سرکاری اعداد و شمار کے مطابق واشنگٹن ڈی سی میں تقریباً 4400 بے گھر لوگ ہیں. یہ تعداد عالمی وبا سے پہلے کی نسبت کم ہے، لیکن ابھی بھی بہت سے ایسے ہیں جنہیں باقاعدگی سے خوراک کے حصول میں مدد درکار ہے. عرفان احسان کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/voa urdu. یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA urdu. اب تک کے لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.